بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اپنی ویڈیوز میں شروعات کیا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا سے ہی بہترین کردار کی مالک تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کی صداقت اور دیانت کے ہر طرف چرچے ہونے لگے۔ مکہ کے فضاؤں میں آپ علیہ السلام کی لقب صادق و امین ہر طرف گونجنے لگے۔ شہر مکہ کی ایک معزز و مالدار خاتون تھی جن کا نام تھا خدیجہ۔ انہیں ایسی امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو انہی کے مال ملک شام لے کر جائے اور وہاں فروخت کر کے نفع کما کر لائے۔ آپ علیہ السلام کی امانت و صداقت کی شہرت جب حضرت خدیجہ تک پہنچی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ میری مال تجارت شام لے کر جائے۔ جو تنخواہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی اور تجارت کا سامان اور مال لے کر ملک شام روانہ ہو گئی۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام مسرا بھی آپ علیہ السلام کے ساتھی تھا جو آپ کی خدمت اور دیگر ضروریات پوری کرتا تھا۔ ایک بار پھر جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچے تو وہاں نستور راہب کی عبادت گاہ کے قریب قیام فرمایا اور راہب مسرا کو پہلے سے جانتا تھا۔ اسی بنیاد پر وہ اسی کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترے ہے؟ مسرا نے جواب دیا، یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں، بنو ہاشم سے تعلق ہے، ان کا نام محمد ہے اور لقب امین ہے۔ راہب کہنے لگا، سوائے نبی کی آج تک اسی درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ مسرا نے جواب دیا، ہاں ہے، اور وہ ہر وقت ہی رہتی ہے۔ یہ سن کر وہ نستورا کہنے لگا، یہی اللہ کی آخری نبی ہے، مجھے ان میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہے جو تورات و زبور میں پڑھی ہے۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائے گی۔ اگر میں زندہ رہا تو ان کی بھرپور مدد کروں گا اور ان کی خدمت میں پوری زندگی گزار دیتا۔ اے مسرا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ان سے جدا مت ہونا، ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آپ سامانی تجارت بیچ کر جلد واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ علیہ السلام کا قافلہ مکہ واپس پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو فرشتے دھوپ سے سایہ کی ہوئی ہے۔ اس منظر نے حضرت خدیجہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے اپنے غلام مسرا سے اس بات کا ذکر کیا کہ تو مسرا نے بتایا کہ میں تو پوری سفر میں ایسی طرح کا مناظر دیکھتا رہا ہوں۔ پھر مسرا نے اس طویل سفر میں اب علیہ السلام کی صداقت اور دیانت، حسنی سلوک، غمخواری معاملات کو سمجھدار کاروباری مہارت کی جو روح فروان مناظر اپنی
آنکھوں سے دیکھی، وہ بیان کی۔ نستورہ راہب جس طرح آپ علیہ السلام پر پیدا ہو گیا تھا اور آپ کے مستقبل کے بارے میں پیش گویا کی تھی، یہ بتایا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ علیہ السلام کے لیے عقیدت و محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار اور بہت محترم و معزز خاتون تھی۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد بن عبدالعزیز سے تھا۔ ان کا سلسلہ نسب 3 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ انہیں پاک باز کے لقب سے یاد کرتی تھی۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھی اور ان کے دونوں شوہر کی انتقال کر گئے تھے۔ بڑی امیر و کبیر افراد نے ان کو شادی کی پیغامات بھیجی، لیکن انہوں نے تمام پیغامات کو واپس کر دیا اور یہ طے کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کریں گی۔ لیکن آپ علیہ السلام کی اخلاق و عادات، برکات اور حیرت انگیز واقعات سن کر ان کا دل آپ علیہ السلام سے نکاح کی طرف مائل ہوا۔ انہوں نے اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا۔ حضرت صفیہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھائی عوام بن خلید کی بیوی تھی۔ انہیں بلا کر ان سے آپ علیہ السلام کی کچھ ذاتی حالات کے بارے میں معلومات لی۔ پھر شام کے سفر سے واپسی کی تقریباً 3 ماہ کے بعد انہوں نے آپ علیہ السلام کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ سے خود حضرت خدیجہ یوں بیان فرماتے ہیں، میں نے آپ علیہ السلام کی اچھی اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو پسند کیا۔ آپ نے اس درخواست کو اپنے خاندان کے بڑوں اور اپنے چاچاؤں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا، جس میں آپ علیہ السلام کی چاچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اپنے مال سے 20 اون حق مہر میں مقرر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تقریباً 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہی۔ ان کی زندگی میں آپ علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا باقی سارے اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت آپ علیہ السلام کی قدموں میں نثار کر دی اور ساری عمر آپ علیہ السلام کی خدمت کرتے گزاری۔ اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس ہوئی تو زبردست بارش میں کعبہ میں سیلاب فانی آ گیا۔ اس سے کعبہ شریف کے عمارات کو کافی نقصان پہنچا اور اس کے کچھ حصہ بھی گر گیا۔ قریش نے طے کیا کہ مکمل عمارات کو توڑ کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے گی، جس کا دروازہ بھی بلند ہو اور اس کی چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر اس کام کو شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں آپ علیہ السلام بھی شریک ہوئی اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے کعبہ شریف کی عمارات کے مختلف حصے آپس میں تقسیم
تسلیم کر لی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مرحلہ آیا تو فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ قبیلوں کے آپس میں سخت اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا اعزاز سے حاصل ہو۔ اگر کوئی قبیلہ اس میں رکاوٹ بنی تو تلوار کے زور سے اس کا راستہ روکا جائے۔ 4 دن اسی بات میں گزر گئی کہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ ایک بوڑھی شخص نے اس جھگڑے کو ٹالنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم مکہ میں داخل ہو اسی سے ہم اپنا فیصلہ کرائیں گے۔ وہ جو فیصلہ دے سب قبیلے اسے تسلیم کریں گے۔ اس بات پر تمام قبیلوں کا اتفاق ہو گیا۔ خدا کے شان کی صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھی۔ آپ کو دیکھتے ہی ان کی مسرت کی انتہا رہی۔ سب کہنے لگے یہ امین ہے، یہ جو بھی فیصلہ فرمائے گے ہم تسلیم کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس جھگڑے کو کمال دانشمندی کا مظاہرہ کرتی ہوئی اس طرح ختم کیا کہ فرمایا جو قبیلے حجر اسود رکھنے کا تقاضا کرتے ہیں وہ اپنا ایک ایک سردار چن لے۔ انہوں نے اپنی اپنی سردار چن لی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اسی پر رکھا اور سرداروں سے فرمایا کہ سب مل کر اس چادر کو تھام کر حجر اسود کو اٹھائے۔ سب نے ایسے ہی کیا اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو آپ نے برکت والے ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اسی کی جگہ رکھ دیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی حکمت اور دانشمندی سے فتنہ و فساد کے شعلے بھی بجھ گئے اور سب کے دلوں میں مسرت و شادمانی کی لہر بھی دوڑ گئی۔ اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی بہترین اخلاق و عادات کا مجموعہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، وعدے کی پابندی، بڑوں کی عظمت، چھوٹوں سے شفقت، کمزوروں سے ہمدردی، مہربانی اور سخاوت، دوسروں کی خیرخواہی، رحم دلی اور نرمی، الغرض تمام نیک باتوں اور اچھی عادتوں میں آپ علیہ السلام بے مثال و بے مثال تھے۔ حرص، فریب، جھوٹ، بدعہدی، شراب خوری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، پہاڑ گولی وغیرہ وغیرہ جیسی بری عادتیں جو زمانہ جاہلیت میں بہت عام تھی۔ آپ علیہ السلام کی ذاتی گرامی ان تمام باتوں سے پاک و صاف رہی، بلکہ آپ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ عرب کی اس گری ہوئی معاشرے میں بھی آپ علیہ السلام کی شرافت، امانت، دیانت اور صداقت کا دور دور تک مشہور تھی۔ مکہ کے لوگوں کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی اخلاق کی وجہ سے آپ کی ایک خاص عزت تھی۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال ہو گئی، لیکن جاہلیت کے تمام بیہودہ، مشرکانہ اور جاہلانہ کاموں سے آپ علیہ السلام کا دامن پاک رہا۔ شہر مکہ جہاں بت پرستی ایسے عام تھی کہ خود خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے جن کی پوجا ہو جاتی تھی۔ آپ نے کبھی ان بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ علیہ السلام کی گزری ہوئی اور زندگی کا کمال تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ علیہ السلام کی دشمنوں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی چھوٹا سا عیب آپ علیہ السلام کی زندگی کی کسی دور میں مل جائے، کوئی کمزور بات آپ علیہ السلام کی اب تک
की ज़िंदगी में साबित हो जाए तो उसे सामने लाकर आप अलैहिस्सलाम के इज़्ज़त व वक़ार पर हमला किया जाए और आप अलैहिस्सलाम लोगों के सामने कमतर साबित किया जाए। मगर आप अलैहिस्सलाम के हज़ारों दुश्मन सोचते सोचते थक गए, लेकिन कोई एक भी ऐसा वाक़या नहीं मिल सका जिससे आप अलैहिस्सलाम की किरदार पर उंगली उठाते। इसलिए जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, खुशबख्त लोग आप अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर दिल व जान आप पर कुर्बान करने लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में भी बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर न्यू आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचे। अब दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, भी अमानिल्लाह।